اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ کچھ دنوں سے میں آپ کے سامنے غسل کے مسائل بیان کر رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ غسل کس طرح سے کیا جاتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے، اور پھر وہ چیزیں بیان کی گئی کہ جو مجنب شخص پر حرام ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئی جو مجنب شخص کے لیے مکروہ ہے، اور آج میں کچھ ضروری مسائل بیان کروں گا کہ جن مسائل کا جاننا ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان غسل کرے تو غسل کرتے وقت پانی کو سارے بدن تک پہنچائے، اور بدن کا ایک حصہ بھی اندھلا نہ رہے۔ پورا جسم جب غسل کرے تو پورا جسم انسان کا دھل جائے۔ غسل میں بال برابر بدن بھی اگر اندھلا رہ جائے تو غسل باطل ہو جاتا ہے، لیکن کان اور ناک کے اندرونی حصوں کا اور ہر اس چیز کا دھونا جو باطن شمار ہوتی ہو واجب نہیں ہے۔ اگر اندھلا رہ گیا، بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ اندھلا رہ گیا تو غسل باطل ہو جاتا ہے، لیکن کان اور ناک کے سوراخ چونکہ باطنی حصہ شمار ہوتے ہیں، یہ جسم کا باطنی حصہ ہے، اس لیے ان کان اور ناک کے سوراخوں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، جو چیز بدن تک پانی پہنچانے میں مانع ہو، ضروری ہے کہ غسل سے پہلے اسے ہٹایا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کے ہٹ جانے کا یقین ہونے سے پہلے غسل کرے تو اس کا غسل باطل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مومنین پوچھتے ہیں کہ ہمارے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جو چیز پانی کو ہمارے جسم تک پہنچنے نہیں دیتی، یعنی حائل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان جب غسل کر رہا ہو تو غسل کرتے وقت ہر اس چیز کو اپنے جسم سے ہٹا دے کہ جو چیز پانی کو جسم تک پہنچنے نہ دے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ مثلا ایلفی چونکہ ایسی چیز ہے کہ جو پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دیتی، اس لیے اگر کسی کے جسم پہ ایلفی لگی ہوئی ہو تو پہلے ضروری ہے کہ اس ایلفی کو ہٹا لے اور بعد میں غسل کر لے۔ اور دوسرا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، غسل کرنے سے پہلے انسان کو یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کے جسم پہ کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی ہے کہ جو چیز پانی کو جسم تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے۔ اس چیز کا اطمینان حاصل کرنا مومن کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ، جو چھوٹے بال جسم کا حصہ شمار ہوتے ہیں انہیں دھونا ضروری ہے۔ لمبے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر لمبے بالوں کو دھوئے بغیر پانی جلد تک پہنچ جائے تو غسل صحیح ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ خواتین کے چونکہ لمبے بال ہوتے ہیں، کیا ان لمبے بالوں کا دھونا ضروری ہے، واجب ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ علی حسین سیستانی دامت ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ جو بال جسم کا حصہ شمار ہوتے ہیں، اگر جو چھوٹے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ جسم کا حصہ شمار ہوتے ہیں اس لیے ان بالوں کا دھونا ضروری ہے۔ لیکن جو لمبے لمبے بال ہیں، بڑے بال ہیں، مثلا جیسا کہ عرض کیا خواتین کے بال ہوتے ہیں، لمبے بال، تو آقا فرماتے ہیں کہ دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان جلد تک پانی کو پہنچائے۔ اگر ان بالوں کو دھوئے بغیر جلد تک پانی پہنچ رہا ہے تب کافی ہے۔ جلد تک پانی پہنچنا ہر صورت میں ضروری ہے، اور اگر ان بالوں کو دھوئے بغیر جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا تو ان بالوں کو بھی دھونا چاہیے، یعنی معیار جلد تک پانی پہنچانا ہے۔ لیکن جو چھوٹے بال، مثلا بازوؤں کے بال ہوتے ہیں یا دوسرے چھوٹے بال جو جسم کا حصہ شمار ہوتے ہیں، ان بالوں کا دھونا ضروری ہے۔ لمبے بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ چوتھا مسئلہ، جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وہ سب کی نیت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص پر غسل جنابت بھی واجب ہو، غسل مس میت بھی واجب ہو، اور قسم کی وجہ سے کوئی غسل اس پر واجب ہو گیا ہو، عہد کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، اور وہ غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 3 غسل کرے، بلکہ وہ ایک غسل کر سکتا ہے،
نیت سب کی کر لینی چاہیے تو کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ، غسل کیا ہے یا نہیں کیا، دوبارہ غسل کرنا چاہیے۔ اگر غسل کے بعد شک ہو کہ غسل صحیح ہے یا نہیں ہے، دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو لیکن وہ شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، غسل واجب ہے لیکن اس کو شک ہو کہ اس نے جو واجب غسل تھا اس کے اوپر اس نے وہ غسل کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے غسل کر لیا ہے، غسل تو کر لیا ہے لیکن غسل کرنے کے بعد اسے شک ہو کہ اس کا غسل صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس کا غسل صحیح ہے اور وہ اس غسل کے ساتھ نماز اور دیگر عبادات انجام دے سکتا ہے۔ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے۔ بعض اوقات مومنین پوچھتے ہیں کہ ہم جب غسل کر کے آتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہم نے جو غسل کیا ہے یہ غسل صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کا غسل صحیح ہے اور ان کو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹا اور آخری مسئلہ، غسل جنابت کے بعد نماز وغیرہ کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تمام مومنین جانتے ہیں اگر کسی شخص پر غسل جنابت واجب ہو اور وہ غسل کر لے تو وہ اس غسل کے ساتھ نماز اور اس طرح کی دوسری عبادت انجام دے سکتا ہے۔ کسی مومن کا کوئی شرعی سوال ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل میں کومنٹس کرتے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے تمام شرعی سوالات کے جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد۔